الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صادق میمن ہے اور میں آج آپ سے جو ہے وہ بات کروں گا گرڈ یا گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز کے حوالے سے، جسے اردو میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینے کی جلن اور کھائی ہوئی غذا کا واپسی منہ میں آنا۔ گرڈ دراصل دنیا میں سب سے زیادہ پائے جانے والی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے۔ بالغ افراد میں یہ تقریباً جو ہے وہ کم و بیش 20% افراد کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ اس کی جو فریکوینسی ہے یا مطلب جو ہے وہ جلن جو ہے کسی کو ہفتے میں 1 دفعہ ہوتی ہے، کسی کو ہفتے میں 2 دفعہ اور کسی کو تو روزانہ ہی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اس کی ڈائگنوسس جو ہے وہ بڑی آسان ہے۔ ڈائگنوسس اس طرح ہے کہ اگر جن لوگوں کو جلن ہوتی ہے سینے میں، ان کو ایک طرح کی دوائی ہوتی ہے جسے ہم پروٹون پمپ انہیبیٹر کہتے ہیں۔ یہ بہت سارے ناموں سے آتی ہے اور اس کے بہت سارے جینرکس بھی اویلیبل ہیں پاکستان میں، اور انتہائی سستی دوا ہے۔ یہ اگر کھانے سے مریض جو ہے وہ صحیح ہو جاتے ہیں، جو کہ تقریباً 90 سے 95% صحیح ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ گیسٹرو ایسوفیجل ریفلکس ڈیزیز میں مبتلا ہیں یا گرڈ میں مبتلا ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ گرڈ جو ہے وہ ہونے کی جو بہت 2 بڑی وجوہات ہیں، اس میں نمبر 1 وجہ جو ہے وزن کا بڑھنا، اور دوسری جو وجہ ہے وہ عمر کا بڑھنا۔ عمر کا بڑھنا تو ہم نہیں روک سکتے، لیکن کم از کم وزن کا بڑھنا جو ہے وہ ہم روک سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کی عمر بڑی ہو جاتی ہے، 30 کے بعد عموماً یہ بیماری ہوتی ہے، اور جن لوگوں کا وزن زیادہ ہوتا ہے ان کو یہ بیماری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں، جن کے کھانے پینے کا کوئی صحیح ٹائم نہیں ہوتا اور بہت جلدی میں کھاتے ہیں، تو ان کو بھی یہ مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ جو مرض ہے اس میں وزن اور عمر اور اس کے علاوہ جو لائف اسٹائل ہے اس میں تبدیلی کرنے سے یہ مرض میں کافی افاقہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی دوائیں ہیں اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اصل میں یہ مرض ہوتا کیوں ہے؟ مرض یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری جو کھانے کی نالی ہے اس کے نچلے حصے میں جب ہم کھانا کھا کے بس کرتے ہیں تو جو کھانے کی نالی اور معدے کے درمیان ایک ویلو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے، اور کھانا جو ہضم ہوتا ہے وہ اوپر کی طرف نہیں آتا بلکہ نیچے کی طرف آنتوں کی طرف جاتا ہے۔ لیکن گرڈ کے مریضوں میں جو والو ہوتا ہے یہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے اور کھلا رہتا ہے، اس وجہ سے تیزاب جو ہے ان کو اوپر آتا ہے، اور کبھی کبھی زیادہ والو کھل جاتا ہے تو کھانا بھی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوائیاں آپ کو دیں جس سے تیزاب جو ہے وہ کم سے کم بنے، اتنا بنے کہ کھانا ہضم کر لے اور اس کی مقدار زیادہ نہ ہو، تو اس لیے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ دوائیں اور بھی ایڈ کی جاتی ہیں جس کو پروکائنیٹکس کہتے ہیں، اس کی مدد سے جو ہے گرڈ میں بھی فائدہ اس لیے ہوتا ہے کہ مریض کا جو کھانا ہے وہ آنتوں میں فوراً چلا جاتا ہے، وہ معدے میں رکتا نہیں ہے۔ اگر معدے میں کھانا ہی نہیں ہوگا تو اوپر کیا چیز آئے گی؟ تو اس لیے دونوں دوائیں اگر کمبائن بھی کرتے ہیں کچھ ڈاکٹر حضرات، اس سے جو ہے وہ فائدہ ہونے کے چانس جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ گرڈ کوئی ایسی جان لیوا بیماری نہیں ہے، لیکن اس سے کوالٹی آف لائف جو ہے متاثر ہوتی ہے۔ اگر کسی کے سینے میں جلن ہو تو وہ مستقل پریشان رہتا ہے۔ اس کا علاج نہایت ہی آسان ہے۔ اس میں PPI مختلف ناموں سے آتی ہیں، پروٹون پمپ انہیبیٹر، لینساپروزول، ڈیکسلینزاپروزول، ایسومیپرازول، یہ بہت ساری دوائیں ہوتی ہیں جس کو آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کا بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ دوا اپنے طور پہ بھی اپنی مانیٹر کر سکتے ہیں، یعنی 20 ملی گرام سے آپ کو فائدہ ہے تو پورے دن میں 20 ملی گرام کھائیں۔ اگر آپ 1 دن کھاتے ہیں اور 2 دن تک آپ کو آرام رہتا ہے تو ہفتے میں 2 دن بھی کھا سکتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ چیز زیادہ ہو جائے تو صبح شام بھی کھا سکتے ہیں۔ کسی دعوت میں آپ جا رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کھانا کھانے سے میرے کو جلن میں اضافہ ہو جائے گا، تو اس سے پہلے بھی ایک 20 یا 40 ملی گرام کا پروٹون پمپ انہیبیٹر آپ لے سکتے ہیں۔ اس کی احتیاط کیا ہے؟ دوا کے ساتھ ساتھ جو احتیاط ہے اس سے 20 سے 30% لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ رات کا کھانا جلدی کھائیں، رات کے کھانے اور لیٹنے میں جو ہے وہ آپ کا 4 گھنٹے کا فرق ہو۔ وزن اگر آپ کا زیادہ ہے تو اس کو کم کریں۔ سگریٹ پینے سے بھی یہ مرض جو ہے بڑھ جاتا ہے، سگریٹ نوشی بند کریں اور وزن کم کرنے کی کوشش کریں۔ بڑی مزے سے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھائیں، ایک نوالا ہو سکے تو کوشش کر کے 1 منٹ تک چبائیں، تو انشاءاللہ یہ مرض جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی فائدہ نہ ہو تو پھر جو ہے وہ پروٹون پمپ انہیبیٹر لیتے رہیں۔ پروٹون پمپ انہیبیٹر لوگ سالوں تک لیتے ہیں، جس میں جو ہے 20 سال، 25 سال، 12 سال تک بھی لوگ جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ ان کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ نہیں ہے،
لیکن یہ ہے کہ کتابوں میں ان کے سائیڈ ایفیکٹ لکھے ہوئے ہیں، لیکن مریضوں میں جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں۔ تو پروٹون پمپ انہیبیٹر ہر ایج میں ہی سیف ہیں، 12 سال کے بعد تو وہ لیتے سکتے ہیں اور لمبے عرصے تک بھی لے سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیں، اور گڑھ کے بالوں میں اگر کوئی اور معلومات ہوں تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔